سر ویلنٹائن ڈے کا اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے کہ جس کا جو دل کرتا ہے کوئی رسم و رواج ہمارے بیچ میں ڈال دیتا ہے، اور ہماری نوجوان نسل ہو، بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوں، اور پھر وہ ان رسم و رواج کی تائید بھی کرتے ہیں، اور وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے تروڑ مروڑ کے اسلام میں داخل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ آگاہی دیں۔ اچھا، آپ نے بھی کوشچن ایسے سیزن والا کوشچن پوچھ لیا۔ اس وقت استغفر اللہ، امت کے ایک خاص طبقے کی نظر اس چیز پر ہے۔ اچھا، نسبتاً ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب کسی ایلیمنٹ کا، کسی چیز کا آپ نام لیتے ہو تو اس کی ایک بنیاد آپ کے ذہن میں ایک امیج بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب اب میں کہتا ہوں K2 تو آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے K2 کا پہاڑ، وہ امیج آپ کے ذہن میں بن جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ باکسنگ تو آپ کے ذہن میں امیج بن جاتا ہے مائک ٹائسن کا۔ تو جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ ویلنٹائن تو آپ کے ذہن میں امیج بن جاتا ہے محبت کا، اور جب میں آپ کو کہتا ہوں محبت تو آپ کے ذہن میں امیج بن جاتا ہے، لازمی بات ہے، لیلا مجنو کا۔ تو یوں یہ گیم ہے۔ اس پر ایک چیز تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کارپوریٹ کلچر کا ایک بہت بڑا گیم ہے، اور وہ گیم اس لیے بنا کہ نبی کی ایک بات پر عمل نہیں کی، اور نبی نے فرمایا تھا کہ اے میری امت، کہیں وہ دن نہ آ جائے کہ تم کافر کو اپنا رہبر بنا لو، کبھی کافر کی آگ سے اپنے گھروں کو روشن مت کرنا۔ تو جب نبی کی اس بات کو بھول گئے تو کبھی اپریل فول میں آپ سٹک ہو جاؤ گے، کبھی ویلنٹائن ڈے میں۔ ابھی تو آسٹریلیا میں ایک اور دن کا انعقاد ہو رہا ہے کہ وہ کلیپنگ ڈے ہے اور لافنگ ڈے ہے، سمندر کے کنارے وہ جا کر جو ہے وہ ہنس رہے ہوتے بلا ہو جا پاگلوں کی طرح۔ تو میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ اگر یہ دن، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کس لیے منایا جا رہا ہے، تو بہت زیادہ مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ محبت کے اظہار کا دن ہے۔ اچھا، تو میرا پہلے بھی یہ سوال تھا ان سارے لوگوں کے ساتھ کہ جب اس دن آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس دن آپ کسی لائف پارٹنر کو آپ سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ایک ایموشنل پارٹنر کو آپ سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اگر آپ لائف پارٹنر کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تو قرآن نے اجازت دی کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور جو عورتیں تمہیں پسند آ جائیں ان کے ساتھ شادی کرو۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے شادی فرض ہے، اور جس کی شادی موجود ہے دوسری شادی کرنا چاہے تو سنت ہے۔ تو پھر آپ ویلنٹائن ڈے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی سال کے 364 دن آپ گناہ میں انوالو رہو گے اور اس دن پر آپ اظہار کرو گے۔ اور اگر آپ ایموشنل پارٹنر کی سلیکشن کر رہے ہیں تو اسلام میں ایموشنل پارٹنر کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ایموشنل پارٹنر بھی آپ اپنی وائف ہی کو بنا سکتے ہیں، اور وہ بھی تب بنے گی جب فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم کے اندر آپ آؤ گے۔ دیکھیں نا، آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا مبارک ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے لڑکی دیکھی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پہلے لڑکی دیکھو۔ یہ کیوں کہا؟ کہ اگر ان کو پسند ہے تو پھر وہ شادی کے بعد ایموشنل پارٹنر بھی بن سکتی ہے۔ تو لائف پارٹنر بننے سے پہلے ایموشنل پارٹنر بننا ضروری اس لیے ہوتا ہے تاکہ پھر یہ کانسیپٹ ایک طرف ہے گھر والی، ایک طرف ہے باہر والی کا کانسیپٹ ختم ہو جائے۔ امت میں اس وقت یہ چیز آ گئی ہے اور انوالو ہو گئی ہے کہ وہ اصل ماخذ اور اصل سلیبس کو چھوڑ کر اندھے بہرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آپ کو بتاؤں جہاں پر یہ ہے، چلیں ٹھیک ہے یہ ایک دن میں محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ ذرا دیکھو کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ ہر امریکن جوڑا شادی سے پہلے 10-11 مرتبہ اپنا مکالہ کر چکے ہوتے ہیں، یعنی زنا کی ریشو اتنی زیادہ ہے۔
بچے وہاں پر ہے ہی نہیں، فیملی کا یونٹ وہ بالکل تباہ ہے، اور ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں چلے گئے ہیں، وہاں پر کچھ نہیں. جہاں کی اپنی سوسائٹی اتنی ڈسٹرب ہے، آپ اس کو فالو کر رہے ہیں کہ وہاں سے محبت کا پیغام آئے گا. محبت کا پیغام تو صحیح نہج پر اور صحیح پرسپیکٹو میں تو اسلام دے رہا ہے آپ کو. اور اسلام کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ اختیار کرو گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو قابل قبول نہیں ہوگا. اچھا، میرا ان آپ کے چینل کے توسط سے بہت بڑی بات کر رہا ہوں. میں آپ کے ویورز سے ایک بات کرتا ہوں اور ان کے ذریعے دوسرے ویورز تک بھی یہ بات پہ پہنچاؤں. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ محبت میں لیلا اور مجنو ہی سب سے زیادہ جو ہے ٹاپ پر تھے، یعنی کیا وہ کامیاب ہوئے؟ یعنی مجنو اپنے آخری وقت میں اپنا گوشت کھانے لگا لیلا کے عشق میں. کیا آپ کر سکتے ہیں؟ یعنی لیلا کے وادی سے کبوتر اڑ کر آ رہا ہے اور مجنو کی نظر پڑ گئی، تو مجنو اس کبوتر کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. حمامت بطن الوادیین ترنمی سقات الغر الغوادی متیرہا ابینی لنا ماذا لریشو کی نائمہ. او لیلا کے وادی کے کبوتر، مجھے یہ بتاؤ لیلا کس حال میں بیٹھی ہوئی تھی. اور جلدی جلدی کر کے نہ سنانا. جب کوئی کسی کا پیغام لے کر آتا ہے اور اس سے محبت ہوتی تو وہ کہتا ہے جلدی جلدی کر کے مت سنانا، ڈیٹیل سے سناؤ. تو کبوتر سے پاگل باتیں کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ ترنمی، اور ذرا اچھے انداز، خوبصورت انداز میں سنانا کہ میں اس کا تذکرہ سننا چاہتا ہوں. اب اس طرح مجنو کی طرح آپ محبت کر سکتے ہیں؟ کرو اظہار. یعنی مجنو کا باپ ہے فیما، اس کا نام ہے فیما. مجنو کے باپ نے اب مجنو سے کہا کہ لیلا کا خیال اپنے اندر سے نکال دو. اور یہ حرم میں کھڑے ہیں مجنو اور اللہ پاک سے کہنے اے اللہ پاک میری ہر گناہ سے توبہ. لیکن لیلا کی محبت سے کیسے توبہ کر سکتا ہوں؟ اے اللہ پاک اللہ سے کہہ رہا ہے لیلا کی محبت کو کم نہ کر دے، بڑھا دے. اور پھر کہنے لگا جو میری ان باتوں پر آمین کہے اس کا بھی یہ اللہ پاک بھلا کر دے. ایسی محبت کرتے ہیں آپ؟ اچھا، وہ محبت کامیاب ہوئی؟ اس محبت میں بھی لیلا نے جا کر کسی اور کے ساتھ شادی کی اور مجنو کو صحراؤں کی خاک چھاننی پڑی. اور پھر مجنو کی قبر پر آ کر لیلا کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے کہ یہ وہ شخص ہے جو کہتا تھا کہ جب میں مر جاؤں اور میری قبر پر تم آؤ گی اور مجھے پکارو گی تو میں یا میری طرف سے کوئی دوسرا ضرور آواز دے گا. تو آخری شعر اس نے کہا مجنو کا، جس میں 3 دفعہ وہ لیلا لیلا کرتا. جب اسے یہ شعر کہا تو چیخ آئی قبر سے، اور لیلا پر ایسا روب طاری ہو گیا کہ وہ اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھی اور نیچے گر گئی اور ادھر ہی مر گئی. لیلا مجنو کی قبر کے ساتھ مر گئی اور اس کا شوہر ادھر ہی رہ گیا. یہ لا آف اٹریکشن، یہ مجنو کی محبت، یہ لیلا، یہ ناکام محبت، اس طرح آپ کر سکتے ہیں؟ تو عقل میں آنے والی بات ہے کہ اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ محبت کو فروغ نہیں دے رہے. یہ صرف، اور ہمارے ہاں کلچرل ڈائیورسٹی ہے، یہاں پر محبت اور اس کی یہ چیز اپلائی ہوتی ہی نہیں. اور یہ پورا کارپوریٹ کلچر ہے کہ اس محبت کے نام پر ساری کی ساری دنیا کی پالیسی، ساری دنیا میں ان کی بینکنگ سسٹم بہت بے ادبی معاف، اس دن ان کے ہوٹل بک ہو رہے ہوتے ہیں. پھول، یہ پھول نہیں ہے، یہ جہنم کے انگارے ہیں جو ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. تو یہ طے ہو گیا کہ یہ باطل کا وار ہے. تو اگلا سوال ان کی طرف سے کیا آتا ہے کہ اچھا، اگر آپ کو باطل کی اور کافر کے کلچر سے اتنی نفرت ہے تو پھر اس کی ٹیکنالوجی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ جو سیکولر طبقہ ہے، یہ جو لبرل طبقہ ہے، پھر اس طرح کے سوالات جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو پہلے تو ان کی بیوقوفی کا عالم یہ ہے کہ وہ کلچر اور ٹیکنالوجی میں فرق نہیں کر سکتے. ٹیکنالوجی الگ چیز ہے. اسلام میں ٹیکنالوجی کی اجازت ہے
اسلام میں کلچر کی اجازت نہیں. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جاپان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری سوئی سے لے کر بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی پاکستان کے ہر گھر میں موجود ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کتنے گھروں میں جو ہے جاپانی کلچر جو ہے ڈیولپ ہوا. جاپان کا فریج آپ کے گھر میں ہے, ٹی وی ہے, کیمرہ ہے, سب کچھ ہے. تو کیا جاپانیز کلچر بھی آپ کے گھر میں ہے؟ نو. کتنے جاپانیز ریسٹورنٹ آپ کے کراچی میں یا آپ کے لاہور میں جو ہے وہ لانچ ہوئے؟ نہیں ہوئے نا. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ کلچر کے ٹیکنالوجی کے تھرو کلچر نہیں آتا. کلچر آتا ہے تو دو چیزوں کی وجہ سے, ایک ان کا سلیبس اور ایک اس کی میڈیا. اور اس کا سلیبس یہی ہے کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اب یہ ویلنٹائن ڈے 14 فروری ساری دنیا میں یہ منایا جا رہا ہے. اب اگر اس کے خلاف ہم اور آپ جیسے لوگ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے ہی سے پوری دنیا میں نفرتیں موجود ہے, ایک دن اگر محبت کا اظہار کا ملے تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ بھائی ہمیں تکلیف یہ ہے کہ صرف ایک ہی دن کیوں محبت کا اظہار ہے؟ پورا سال محبت کا اظہار کرو, صحیح نہج پر کرو. اور اس محبت کے نام پر کتنی عورتوں کی عصمت رضی ہوتی, کتنے لوگوں کو لوٹا جاتا ہے, کتنے ویڈیوز ان کے بنتے ہیں اور کتنے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے. مرد صرف اپنی شرارت کی وجہ سے, عورت اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے, ہوس کی شرارت کی وجہ سے اس دن کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ساری تو اس کا مطلب آپ نان مسلم کو, امریکہ کو اور یورپ کے اس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ اس کے بزنس کا دن ہے, جس طرح بلیک فرائیڈے اس کے بزنس کا دن ہے, ویلنٹائن ڈے بھی اس کے بزنس کا دن ہے. کیا ہے اس کی ہسٹری بھی تو کوئی خاص نہیں. بشپ تھا, ایک شخص تھا, عیسائیت پر وہ ایمان لے کر آیا تو گورنمنٹ نے جو ہے اس کو بند کر دیا جیل میں. جس وقت وہ جیل میں بند تھا تو اس جیلر کی بیٹی اپنے باپ کے لیے وہ لنچ لے کر آتی تھی یا ڈنر لے کر آتی تھی. تو اس دوران وہ جو جیل میں بند تھا بشپ, اس کی اور اس کی بیٹی کی نظر ٹکرائی. دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ معشوقہ سٹارٹ ہو گیا. بس یہ سلسلہ چلتے 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 ان کی خطوط نویسی سٹارٹ ہو گئی, ایک دوسرے کو لیٹر لکھنا سٹارٹ ہو گیا, محبت سٹارٹ ہو گئی. لیکن ان کو جو ہے پھانسی دے دی گئی. تو جب پھانسی دے دی گئی تو اب لوگوں نے ان کے خطوط ڈھونڈے. اچھا ان دونوں کو تو آپس میں بہت زیادہ محبت تھی, بڑا ان پر ظلم ہو گیا. تو اب ان کی اس محبت کو پوری دنیا میں رائج کرنے کے لیے انہوں نے کہا ان دونوں پر ظلم ہے, ان کی محبت ادھوری رہ گئی. لہٰذا اس ایک دن انہوں نے سلیکٹ کر لیا کہ ان کی یاد میں, ان کے محبت بھرے خطوط کی یاد میں ہم ایک دن جو ہے طے کرتے ہیں. تو دوسری جنگ عظیم سے پہلے یہ دن انہوں نے دے دے ویلنٹائن. اچھا ویلنٹائن 3 لوگ گزرے ہیں اور باقی 2 کا جو ہے کہیں پر ثبوت نہیں ملتا. یہ آخری ہے جو بشپ ہے, اس کا نام جو ہے پھر ویلنٹائن پڑ گیا. اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ دن صرف امریکہ اور جرمنی میں نافذ ہوا. اور پھر جرمنی میں پھر یہ ہوتا تھا کہ اس دن ایک دوسرے کو جو ہے چمچ گفٹ میں دیتے تھے, اور چمچ پر ایک دل بنا ہوتا تھا اور ایک چابی بنی ہوتی تھی جو اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ میں نے یہ دل دے دیے, چابی بھی ہے, آپ کی مرضی, آپ اس چابی سے دل کو کھولتے ہو یا نہیں کھولتے ہو. اور پھر اسپین میں ایک عجیب مسائل ان کے سٹارٹ ہو گئے کہ ایک عورت وہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی تھی اور کہتی کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے جو بھی مرد سامنے آ رہا ہوگا, چاہے وہ بوڑھا ہے, غریب ہے, جو بھی ہے, سورج طلوع ہونے سے پہلے جو بھی آئے گا اور میری نظر اس پر پڑے گی وہی میرا ہسبینڈ ہے. پھر یہاں تک یہ کہانی پہنچی. پھر سیب کے ٹکڑوں کی کہانی پہنچی کہ اس میں جتنے بیج ہوں گے اتنے جو میرے بچے ہوں گے. پھر بیک گراؤنڈ ٹریک امریکہ میں یہ نافذ کیا گیا کہ بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہوگا اور آپ گانا گاؤ گے, گانا جہاں پر میوزک سٹاپ, آپ کے گانے کا آخری حرف جو ہوگا اس حال میں جتنے بھی مرد موجود ہیں تلاش کرو, اس حرف سے جو بھی نام بنتا ہے وہ کرتے کرتے بار بار گندگی کا نام لینا بھی گندگی ہے. وہ صرف یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف بزنس کا دن ہے اور بے حیائی کا صرف اور صرف دن ہے. اسلام آپ کو یہ بتاتا ہے, میں نے آپ کو قرآن کی آیت بتائی سورہ النساء سے, اس سے بڑی میں آپ کو کیا دلیل دوں. اور آپ علیہ السلام خود یہ فرما رہا ہے کہ لوگ دین سے کتنا دور ہو گئے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ دین میں سختی ہے. اسلام جیسا دین کہیں پر بھی نہیں ہے جو اتنے مکمل
انسان کو اس کے زندگی کے جینے کی مکمل آزادی دے رہا ہے. آزادی تو اسلام میں موجود ہے، پیرنٹس اور سوسائٹی نے پابندیاں لگائی ہے. اگر ہر لڑکی کی شادی وقت پر ہو جائے تو ویلنٹائن ڈے کوئی سیلیبریٹ نہیں کرے گا. اگر ہر نوجوان کی شادی اس کی پسند پر ہو جائے تو ویلنٹائن ڈے کا کوئی بھی انتظار نہیں کرتا. آپ علیہ السلام نے تو فرمایا کہ شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنا جائز ہے، ایک نظر دیکھنا جائز ہے، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے. ایک صحابی نے چپکے سے لڑکی کو دیکھا شادی کی نیت سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کو دیکھا ہے شادی کی نیت سے. آپ شناختی کارڈ پر تصویر دے سکتے ہیں، آپ پولنگ سٹیشن میں 9 دفعہ جو ہے وہ ووٹ ڈالنے جا سکتے ہیں، آپ ونڈو شاپنگ کر سکتے ہیں، ایک دکاندار کے ساتھ 3 گھنٹے ڈیبیٹ اور گپ شپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کہتے اس حدیث کو اپلائی کرو تو کہا یہ تو ہماری غیرت کے خلاف ہے، ہم اپنی بیٹی کو کیسے دکھائیں گے؟ آپ کی بیٹی اسی یونیورسٹی میں بیٹھ کر پڑھتی ہے، میرا بیٹا اسی یونیورسٹی میں بیٹھ کر پڑھتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کنورسیشن کرتے ہیں، وہاں پر کوئی بات نہیں، اور وہاں پر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن جب نبی یہ کہتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی کو ایک نظر دیکھنا جائز ہے، سب کے سب غیرت مند بن جاتے ہیں. ترقی کی دور میں یہ بات، اور آپ علیہ السلام کی اس حدیث پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتا ہے کہ لڑکی کی کون سی جگہ کو دیکھو گے؟ لڑکی کے چہرے کو دیکھو گے اور اس کے ہاتھوں کو دیکھو گے. چہرے کو دیکھ کر اس کے حسن کا پتہ لگ جائے گا، ہاتھوں کو دیکھ کر اس کے بدن کی تر و تازی کا پتہ لگ جائے گا. اس کی دوسری حدیث ترمذی کی صحیح ستہ میں کہ ایک عورت آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ نے میری شادی وہاں کی ہے جہاں مجھے پسند نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس نکاح کو فسخ کر دیا، ختم کر دیا. آپ مجھے یہ بتاؤ، پوری دنیا میں کسی بھی مذہب میں اتنی آزادی ہے؟ کہیں پر بھی انسان کے حقوق کو دینے میں کوئی بھی مذہب اتنا فلیکسیبل ہے؟ اس آیت میں طلاق حرام ہے، چاہے بیوی جو بھی کرے، خاوند جو بھی کرے، طلاق حرام. ہمارے اسلام میں نہیں، فلیکسیبلٹی ہے، کر سکتے ہیں. ہمارے اسلام میں علماء سب سے پہلے شادی کر گئے کیونکہ وہ روحانی پیشوا ہے، جبکہ کرسچن اور دوسرے مذاہب میں سب سے پہلے پادری شادی نہیں کرتا فار ایور. تو اسلام محبت کا درس دیتا ہے. آپ محبت اپنے باپ سے بھی کرو، اپنی ماں کے ساتھ بھی کرو، اپنے بھائی کے ساتھ کرو، وائف کے ساتھ کرو، اپنے بچوں کے ساتھ کرو، ہمسائے کے ساتھ کرو، علماء کے ساتھ کرو، دیندار طبقے کے ساتھ کرو، معاشرت کو قائم رکھو. یہی ہمارے ہاں درس محبت کا سارا سال دیا جاتا ہے. سارا سال لوگوں کے حقوق ادا کرنے، یہی محبت ہے. اگر آپ کو ایک کتے کے ساتھ محبت ہے، آپ اس کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. چوہے پر آپ فوراً پانی ڈال دیتے، آپ برداشت نہیں کر سکتے. کوئی مسلمان تکلیف میں، آپ فوراً اس کی مدد کرتے ہیں، تو آپ یہ اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کو اس سے محبت ہے. تو محبت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے لیے ہو. الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہو، بغض بھی اللہ پاک کے لیے ہو. تو ایسے ویلنٹائن ڈے، اپریل فول اور دوسرے تیسرے اس طرح کے دن، یہ بالکل اسلام میں اس کی ممانعت ہے. آپ کسی کا کلچر جو ہے آپ فالو نہیں کر سکتے. اسلام ہی وہ دین ہے، ایک ضابطہ حیات ہے جس کو اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی کے مطابق چلیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.